بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جی، جو تم ظاہر کرو اپنے جیوں میں یا تم چھپاؤ، اللہ اس کا ضرور حساب فرمائیں گے، اور جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے اللہ عذاب دیں گے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ کہتے سے مختصر یہ کہ ایک شبہ یہ نہ ہو کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اب یہاں کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا، فرمایا گا یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے جو ظاہر تھے، دکھنے میں تھے، بعض وہ اعمال ہیں جو تمہارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، انسانوں کو پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے جو تم نے کیا، میں جانتا ہوں، وہ سب کے سب اب بتلاؤں گا اور سب کا محاسبہ کرتا ہوں، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا یا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ فرمایا پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں کہتے ہیں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تجاوز عن امتی عما حدثت انفسها ما لم يتکلموا او يعملوا به۔ تو قرطبی کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت سے اللہ نے وہ سارے گناہ معاف کر دیے، وہ درگزر کیا جو ان کے دل میں خیال آیا، جب تک زبان سے نہ کہیں، جب تک اس پر عمل نہ کر لیں، وہ معاف کر دیے دل۔ تو اس سے کہتے ہیں معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پر عذاب نہیں ہونا چاہیے جو دل میں خیال آتے ہیں برے وغیرہ۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے احکام دنیا کے متعلق ہے، طلاق ہے، عتاق ہے، بیع خرید و فروخت ہے، ہبہ ہے، گفٹ کرنا، کوئی چیز لینا دینا۔ فرمایا اس وقت صرف دل میں ایک بات کے آ جانے سے طلاق نہیں ہو جاتی، دل میں بات کے آ جانے سے کوئی غلام آزاد نہیں ہوتا اور خرید و فروخت نہیں ہوتی، دل میں خیال آ جانے سے گفٹ تحفہ ہبہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے گناہ کی اگر نیت کرے گا، گناہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس شبہ کا جواب یہ دیا ہے کہ جس حدیث میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کی معافی مذکور، اس سے مراد وہ وساوس اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادہ کے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کا ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر اختیاری خیالات اور وساوس کو اس امت کے لیے حق تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ بعض دفعہ انسان پوری بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی برے خیالات آتا ہے تو کرنا بھی نہیں چاہتا بھی یہ کہ آتے رہتے ہیں، کچھ چیز نظر پڑی اس پہ آئے، تو ایسے جو ہیں وہ بھی اس میں داخل نہیں ہے، کہتے وہ بھی اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ بہرحال کہتے ہیں اللہ پاک ساری چیزیں اللہ کی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے جیوں میں ہو وہ، یا تم چھپاؤ گے، اللہ تو اس کا حساب تم سے لیں گے، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ ہاں، اس کے بعد پھر فیغفر معاف کر دے گا اللہ پاک لمن جس کو چاہے، لمن یشاء جس کو چاہے، ویعذب من یشاء اور جس سے چاہے عذاب دے۔ یعنی وہاں کیا ہوگا، حساب اللہ کریں گے، کیونکہ فرشتے وہ چیزیں جو سامنے انسان کرتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں نہیں لکھ سکتے جو انسان کے خیال میں، اور اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں، اور واللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، تو بعض چیزیں ایسی جو دل میں پیدا، اس پہ صحابہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے جو اس چیز کا بھی محاسبہ ہوگا، جب پریشانی کا اظہار کیا اور سخت غم فکر لاحق ہو گیا کہ اگر غیر اختیاری خیالات و وساوس پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تلقین فرمایا کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا اس کی تعمیل اطاعت کا پختہ قصد کرو، باقی چھوڑ دو۔ سمعنا وطعنا، بس یہ کہو،
اس پر پھر جو ہے کہتے جب صحابہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو پھر اللہ پاک نے اس پر ایک جملہ نازل فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زائد تکلیف میں نہیں ڈالتے. ہاں جتنا انسان کے بس میں ہے اگر وہ نہیں کرتا تو پھر گناہ ملتا ہے. تو جب یہ جملہ کہا جس کا حاصل یہ کہ غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اطمینان ہوا. یہ حدیث صحیح مسلم میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی گئی ہے. یہ پوری آیت آگے آ رہی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا مان لیا رسول نے، یعنی ایمان لیا ہے، مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اپنے رب کی طرف سے، اور ایمان والوں نے مان لیا. یعنی جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس کو رسولوں نے، نبیوں نے اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. بس اللہ کا حکم ہے، سمجھنے سے بھی پہلے مان لیتے تھے، سمجھنے کی کوشش بعد میں کرتے تھے، اللہ کا حکم فوراً لے لیتے تھے. اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر، اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن. جی جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن. کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، سب نے مانا، سب ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے تمام رسولوں پر. جی جتنے بھی رسول پہلے گزرے، شریعت کون سی فالو کریں گے، کون سی شریعت پہ چلیں گے، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. نبی ہونا سب کا مانیں گے. جیسے کہتے ہیں نا آج اگر دنیا میں آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، آپ کے استاد ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ ہمارے استاد یا ہمارے جو پیر صاحب مرشد ہیں یہ دنیا کے سب سے اعلیٰ سب سے اچھے استاد ہیں، یہ دنیا کے سب سے اعلیٰ بزرگ ہیں. باقی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے بزرگوں کی نفی کرنا شروع کر دیں، دوسرے اساتذہ کی نفی کرنا شروع کر دیں، دوسرے مدارس کی نفی کرنا شروع کر دیں. جس نے جہاں مادر علمی ہے، مدرسہ ہے، استاد ہیں، معلمات ہیں، یہاں ہمارے بزرگ پیر ہیں جو ہمارے مرشد ہیں، ان کو تو ہم سب سے اچھا سمجھیں گے. اعتقاد ضروری ہے انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی اساتذہ بزرگوں پیروں کو وہ کریں. اب انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اپنے اپنے علاقوں اور قوموں کی طرف بھیجے گئے، اپنے وقت اور زمانے میں بھیجے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بھیجے گئے. اور وہ ہم سب کے اور سارے نبیوں کے، دنیا اور آخرت کے، زمین و آسمان کے اندر جتنا خلا ہے سب کے وہ کیا ہے؟ سرتاج ہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں. نبیوں سے بڑھ کے تو کسی کا درجہ ہو نہیں سکتا. ان کو بھی نماز پڑھانے والے ان کے امام ہیں، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے، سارے نبیوں نے استقبال کیا ہے. ساری صفات ہیں، لیکن باقی نبیوں کی کمی نہیں بیان کریں گے، ان پر بھی ایمان لائیں گے. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم نہیں، ہاں اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے کہ یہ جی اس کے ایک نبی کو الگ کر دے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہر نبی نے آ کر اپنی امت کی خاطر بہت مشقتیں برداشت کی، بہت روئے دھوئے، تکلیفیں اٹھائی، اور ان کو دعوت دی اسلام کی، اپنی اطاعت کی اور جنت لے جانے کی، سب کچھ کیا ہے. ان کے اپنے زمانے کے اپنے مراتب. وقالوا سمعنا وطعنا، اور کہنے لگے ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، قبول کیا بس. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تیری بخشش ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. ربنا غفرانک، اے ہمارے رب غفرانک، ہمیں چاہیے آپ کی بخشش. والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ جانا ہے، تیری طرف لوٹ جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ وہ آیت ہے جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پریشان ہوئے کہ اگر دل کے خیالات وساوس وغیرہ پر بھی پوچھ ہوتی ہے، سوال آتا ہے، تو اس کے بعد تو بہت نقصان ہوگا. تو اس پر پھر آیت اتری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا یعنی مکلف نہیں بناتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے. یعنی جتنی انسان طاقت رکھتا ہے اللہ پاک اتنی، ایسا نہیں ہے کہ حکم پورا نہ کر سکے اللہ اس کو حکم دے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ملتا ہے یعنی ہر چیز کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کمایا. یعنی جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کو ملے گا، جو اس نے غلط اگر کیا ہے تو اسی کے خلاف جائے گا.
یعنی اس کا عذاب بھی ہوگا جو اس نے کمایا. اگر غلط کام کیا تو اس پر اس کو عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, جتنا اس نے غلط کیا اس کو غلط بدلہ ملے گا, اس کا نقصان ہوگا, اور صحیح کیا تو اس کا بدلہ بھی صحیح ملے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اب دعا کریں ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں, یعنی غلطی سے اگر بھول جائیں کچھ اور ہم سے غلطی ہو جائے تو آپ ہمیں نہ پکڑیں, جان بوجھ کے کریں. پھر ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے رب نہ رکھے ہم پر بوجھ, اتنا بھاری بوجھ جیسا کہ رکھا تھا تو نے ہم سے اگلوں پر, یعنی گزشتہ اور ہم سے پہلے لوگوں پر جو آپ نے رکھا تھا. آپ کیا کریں, وہ بوجھ ہم پر نہ رکھیں, ہم کمزور ہیں نہیں اٹھا سکتے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے ہمارے رب اور نہ اٹھوا ہم سے, ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, مالا جس کی نہ ہو طاقت لنا ہمیں, جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو, آپ وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوائیں. واعف عنا, اور ہم سے درگزر فرمائیں. واغفر لنا, اور ہماری مغفرت فرمائیں. وارحمنا, اور ہم پر رحم فرمائیں. انت مولانا فانصرنا, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں, ہماری مدد فرمائیں. علی القوم الکافرین, کافر لوگوں کے خلاف. یہ آخر میں دعا ہے, سورہ بقرہ کے اختتام ہے. ان دو آیتوں کے آخر میں جو خاص فضائل ہیں وہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں. احادیث صحیحہ معتبرہ میں ان دو آیتوں کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے کافی ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مذکور ہے, وہ بڑے بڑے فضائل ان سے مذکور ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں, جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا. تمام مخلوق کے پیدائش سے 2000 سال پہلے خود اللہ نے اپنے دست مبارک سے لکھ دیا تھا. جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے. اور مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے, اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ. اس لیے حضرت فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ کہ کوئی آدمی جس کو بھی کچھ عقل ہو تو سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا. ان دونوں آیتوں میں معنوی خصوصیات تو بہت ہیں, لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً اور تفصیلاً ذکر کیے دیے. اعتقادات, عبادات, معاملات, اخلاق, معاشرت وغیرہ آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی مدح کی گئی جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے. ان دو آیتوں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام کو پیدا ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اپنے فضل اور رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا, اور وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, یہ آیت ہے, مزید لمبی ہے, اس کو پڑھیں, اس کے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق